الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ ہم نے روزے رکھ کر، تراویح ادا کر کے، عبادات کر کے، ذکر و اذکار کر کے اس ماہ مبارک کو ہم نے رخصت کیا ہے.
تو جتنی عبادتیں ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ہیں، جو روزے رکھے ہیں، جو تراویح پڑھی ہیں، جو نوافل ادا کیے ہیں، جو قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اب اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد جو نیکیاں ہم رمضان میں کرتے رہے ہیں، ان نیکیوں پر ہمیں مداومت کرنی ہے، انہی پر ہمیں قائم رہنا ہے۔ تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً ہم نے رمضان سے کچھ حاصل کیا ہے۔ کیونکہ نیکیوں کے ذریعے سے گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں۔ اور اسی کے برعکس بھی ہے، ان السیئات یحبطن الاعمال، کہ گناہ یہ اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو جو اعمال ہم نے رمضان میں کیے ہیں، اب ان اعمال کو ہم نے ضائع نہیں ہونے دینا، کیونکہ اگر رمضان کے بعد ہم گناہوں میں لگ جائیں، برائیوں میں لگ جائیں، دوبارہ سے وہی پرانی زندگی ہماری لوٹ آئے، تو گویا رمضان میں ہماری تربیت نہیں ہوئی۔ تو رمضان تو آتا ہے انسان کی تربیت کرنے کے لیے، رمضان ہے سیکھنے کے لیے کہ نیک اعمال کرنے کیسے ہیں۔ رمضان کا مہینہ سکھا کر جاتا ہے۔ اب جب رمضان کے بعد بھی کوئی مسلمان نیک اعمال کرتا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے، تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس نے رمضان سے تربیت حاصل کر لی ہے، اس نے رمضان سے سیکھ لیا ہے۔ اگر رمضان کے بعد کی زندگی بالکل الٹ ہو جائے رمضان کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکیاں ہم نے رمضان میں کی ہیں وہ نیکیاں ضائع ہونا شروع ہو گئیں۔ تو بھائی ان نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو اعمال رمضان میں کیے جاتے ہیں، رمضان کے ختم ہونے کے بعد وہ اعمال ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ اعمال پورا سال باقی ہیں۔ رمضان کے روزے رکھے ماشاءاللہ آپ حضرات نے، اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر۔ فرمایا کہ جو رمضان کے پورے روزے رکھے، پورے مہینے کے روزے رکھے، پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے، گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھ لیے، 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ وہ کس طرح؟ قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ آپ ایک نیکی کرتے ہیں، اللہ اس نیکی کے بدلے میں 10 گنا نیکی عطا فرماتے ہیں، 10% نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے جو روزے ہیں، ان روزوں کا ثواب 10 مہینوں کے روزوں کا ملتا ہے۔ 10 مہینے کے روزے
کا ثواب مل گیا رمضان کے روزوں کا، باقی بچ گئے 2 مہینے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 روزے شوال کے رکھ لے جو آدمی، رمضان کے اس نے پورے روزے رکھے ہوں، اور 6 روزے شوال کے رکھ لے، گویا اس نے پورا سال روزے رکھ لیے، اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ کہ 10 مہینے رمضان کے روزوں کا ثواب مل گیا، باقی 2 مہینے ان 6 روزوں کا ثواب مل گیا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ آپ نے 1 مہینہ اور 6 دن کے روزے رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نفلی روزے سال بھر میں چلتے رہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں میں، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر اور جمعرات کو اللہ کے سامنے لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ کو یہ بتایا جائے کہ یہ روزے سے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ پیر کے دن چونکہ میں پیدا ہوا تھا اور پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی تھی، اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول شروع ہوا، اور پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو اس لیے فرمایا کہ میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو یہ ہر ہفتے میں 2 دن کا روزہ ہے جو نفلی روزہ ہے۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ رمضان ختم ہونے کے بعد رمضان کے اعمال ختم نہیں ہو جاتے بلکہ سال بھر جاری رہتے ہیں، ان میں سے پہلا عمل ہے روزہ، کہ رمضان کے ختم ہوتے ہی شوال کے 6 روزے رکھ لیں، اس کے بعد ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھیں، اس کے بعد ایام 20 کے روزے یعنی 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ تو یہ اعمال یوں جاری رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، تو ان اعمال کو بھی جاری رکھنا چاہیے۔ تیسرا عمل جو عام طور پر مسلمان رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں وہ ہے تہجد کی نماز کا اہتمام، کہ جب سحری میں اٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ چلیں تہجد کا وقت ہے، سحری میں ویسے ہی اٹھے ہوئے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ تو یہ تہجد کی نماز جو رمضان میں شروع کی ہے اسے سال بھر جاری رہنا چاہیے، کوئی یہ بھی رمضان کے ختم ہونے کے بعد ختم نہیں ہو گئی، بلکہ یہ جو قیام اللیل ہے، یہ قیام اللیل کی نماز ہے، تہجد کی نماز، اس کا بھی اہتمام اسی طرح جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ اٹھ کر نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے۔ اور تیسرا عمل کہ رمضان میں تو ہم نے دبا کر تلاوت قرآن کی، دبا کر ذکر و اذکار کیے اور نمازیں پڑھی، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی یک قلم سب ختم کر دیتے ہیں ہم، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ،
کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادومھا، وہ عمل جو ہمیشہ ہو، ان قل، اگرچہ تھوڑا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کو جوش آتا ہے تو وہ ایک دم بہت زیادہ ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے اور بہت زیادہ تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتا ہے، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد چھوڑ دیتے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں، پھر دوبارہ گناہوں کی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض کی حالت یہاں تک ہو جاتی ہے کہ پھر ان کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ان کو آدمی نصیحت کرے کہ بھائی کچھ نیکیوں کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ پسند کیا ہے؟ تھوڑا عمل ہو لیکن ہمیشہ کا ہو، زیادہ ہو اور کبھی کبھی کیا جائے یہ ناپسندیدہ ہے، تھوڑا ہو روزانہ کیا جائے یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال، پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس پر مداومت کی جائے، ہمیشہ کیا جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔ چوتھا کرنے کا کام یہ ہے کہ فرض نماز کی پابندی کرنی ہے۔ فرض نماز بھی رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ ختم نہیں ہو گئی، بلکہ فرض نماز سال بھر کے لیے ہے۔ ہر مسلمان پر دن اور رات میں 17 رکعتیں فرض ہیں، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے اور 4 فرض عشاء کے۔ یہ 17 رکعتیں بنتی ہیں ٹوٹل، اور یہ 17 رکعتیں ہر مسلمان پر فرض ہیں، اور یہ سال بھر کے لیے فرض ہے۔ اور جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف فرمائی ہے، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ نمازیں ادا کرتے ہیں، نمازوں میں سستی اور کوتاہی نہیں کرتے۔ 5واں کرنے کا عمل یہ ہے کہ وتر کی نماز کا اہتمام کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے عشاء کے بعد سے لے کر صبح فجر تک کی ایک نماز اور تمہارے ذمہ لازمی قرار دی ہے، اور وہ وتر کی نماز ہے۔ اس کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک ہے، اور اگر اس وقت میں ادا نہ کر سکے تو بعد میں اس کی قضا بھی ضروری ہے۔ تو رمضان میں تو چونکہ وتر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لیکن غیر رمضان میں بغیر جماعت کے وتر کی نماز ادا کرنا واجب ہے۔ اور چھٹا عمل کرنے کا یہ ہے کہ سنن مؤکدہ کا اہتمام کرنا ہے۔ سنن مؤکدہ، جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ ان میں فجر سے پہلے 2 رکعت، فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعت، ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعت، پھر فرض کے بعد 2 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں۔ یہ سنن مؤکدہ ہیں، ان کو ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور چھٹا کرنے کا عمل یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ یہ میں وہ اعمال بتا رہا ہوں جو ہم رمضان میں کرتے رہے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ رمضان ختم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اعمال ختم نہیں ہوئے، بلکہ یہ اعمال جاری ہیں، ان کو سال بھر کرنا ہے۔ تو اس میں چھٹا کام کرنے کا ہے، 7واں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ سب سے زیادہ نیکیاں قرآن کریم پڑھنے پر ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ایک حرف تلاوت کرنے پر۔ اور پھر ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف یہ الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ آپ نے الف لام میم تلاوت کیا، آپ کو 30 نیکیاں مل گئی۔ اور جب آپ ایک قرآن ختم کرتے ہیں تو ایک قرآن ختم کرنے پر 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں ملتی ہیں ایک قرآن ختم کرنے پر۔ کتنا بڑا پہاڑ ہے نیکیوں کا۔ تو اس لیے قرآن کریم کی تلاوت میں سستی نہیں کرنی، کوتاہی نہیں کرنی۔ 8واں کرنے کا کام یہ ہے، رزق حلال کمانے کا اہتمام کرنا ہے۔ رزق حلال اگرچہ تھوڑا ہو لیکن اس میں اللہ پاک برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ حرام کا پیسہ اگر زیادہ ہو اس میں برکت نہیں ہوتی اور وہ وبال بنتا ہے، کیونکہ مال کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہل سکے گا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ ان میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ 2 سوال مال کے بارے میں ضرور کیے جائیں گے۔ تو اس لیے رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے، رزق حرام سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ 9واں کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کرنی ہے۔ آج کل بچوں کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے بڑوں کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو چلیں بڑے ہو گئے، پتہ نہیں چلا یا دینی تعلیم حاصل نہیں کی، اب اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت ان کی کر دیں کہ جو دین کے اہم اور ضروری مسائل ہیں وہ آپ کے بچوں کو معلوم ہونے چاہیے، وہ آپ کے بچوں کو پتہ ہونے چاہیے۔ اہم اور بنیادی مسائل کا علم ہر مسلمان بچے کو ہونا چاہیے۔ اور 10واں کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹی وی اور انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے دور رکھنا ہے۔ یہ انٹرنیٹ تو ایسی بیماری ہے، ایسی مصیبت ہے کہ آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے آپ کو نہیں معلوم۔ موبائل کھول کے بیٹھا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ اس نے گناہ کرنا بالکل آسان کر دیا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی نے اس پر ایک بات ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ آپ یہ ٹچ موبائل اپنے پاس رکھیں گے اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو آپ کے لیے یہ موبائل رکھنا حرام ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ خوف نہیں ہے، آپ مضبوط آدمی ہیں، آپ کو گناہ میں مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے، تو آپ کے لیے یہ موبائل رکھنا جائز ہے، ورنہ حرام ہے۔ تو انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے بھائی، یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ گناہ میں ایسے مبتلا آدمی کو کر دیتا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے انسان گناہ میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر آگے ہی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان السیئات یحبطن الاعمال، کہ یہ گناہ اعمال کو کھا جاتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ انٹرنیٹ میں وہ ایسا گم ہو جاتا ہے کہ اس کے سارے اعمال گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے۔ اور 11واں کرنے کا عمل یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی، نیکیوں کی حفاظت کرنی۔ نیکی ہم کر تو لیتے ہیں
لیکن نیکیوں کی حفاظت کا اہتمام نہیں کرتے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے نیکیاں کر لی ہیں، اب ان کی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کیسے کرنی ہے؟ وہ اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ میں نے نیکیاں کر لی ہیں، ان کو قبول فرما لے۔ اللہ سے عہد کرنا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے، فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کہ مومنوں میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کر لیا اور پھر اس کو سچ کر دکھایا۔ بارہواں کرنے کا کام یہ ہے کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ نیکیوں کی حفاظت کے طریقے بتا رہا ہوں۔ پہلے طریقہ یہ ہے کہ نیکی آپ کر رہے ہیں، لیکن اس نیکی کے کرنے میں اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا ہے، دکھاوا مقصود نہ ہو۔ یہ مقصود نہ ہو کہ لوگ کہیں گے بڑا نیک آدمی ہے۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے نیکیوں کی حفاظت کے لیے کہ تنہائی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ تو تنہائی میں تو آدمی اکیلا ہوتا ہے، اور اکیلا آدمی اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ شیطان تنہائی میں گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے، اس لیے جب بھی تنہائی میں گناہ کا خیال آ جائے فوراً استغفار کرو۔ اور تیسرا نیکیوں کی حفاظت کے لیے تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی۔ زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرنی، زبان سے گالم گلوچ نہیں کرنی، زبان سے غلط جملے ادا نہیں کرنے۔ جو گناہ زبان کے ہیں ان تمام گناہوں سے اپنی زبان کو بچانا ہے۔ چوتھا کرنے کا کام یہ ہے اپنی نیکیوں کی حفاظت کے لیے کہ اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ دل کے اندر اگر کسی کا کینہ بھرا ہوا ہے، دل کے اندر اگر کسی کا بغض بھرا ہوا ہے، دل کے اندر اگر کسی کے بارے میں حسد ہے، تو وہ سب کو، ان سب علائشوں کو اپنے دل سے نکال پھینکنا ہے۔ ان چیزوں کو دل میں نہیں رکھنا، تب نیکیاں محفوظ ہوں گی۔ اور پانچواں کام اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ نیکیوں کے قبول ہونے پر اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور یہی انبیاء کا طریقہ ہے، یہی بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر فرما لیا، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، تو کیا دعا فرمائی؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کہ یا اللہ ہم نے یہ بیت اللہ کھڑا تو کر دیا ہے، یہ ہم نے یہ گھر بنا دیا ہے، ربنا تقبل منا، تو قبول فرما لے۔ اور اللہ سے یوں ڈرتے رہنا ہے کہ ہم نے نیکیاں تو کر لی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی نیکیوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑ جائے، کیونکہ اگر ان نیکیوں کے کرنے میں ریاکاری داخل ہو گئی، تھوڑی سی بھی آ گئی، تو یہ نیکیاں جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ تو جہنم سے پناہ مانگتے رہنا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ اللہ ہم سے جہنم کا عذاب دور فرما دے، یہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے کہ اللہ تو ہماری حفاظت فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام نیکیوں کو، رمضان میں جو ہم نے نیکیاں کی ہیں ان تمام نیکیوں کو اپنی دربار میں قبول فرمائے، اور ہماری تمام نیکیوں کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور ہماری تمام نیکیوں کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔